عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمان جیت گیا، قادیانی پاکستان میں آ گئے، فتنہ قادیانیت کے خلاف تحریک چلتی رہی، علماء محنت کرتے رہے، منبر و محراب آواز لگاتے رہے، مسلمان اپنی صدام کے اندر قوت و طاقت پیدا کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ قوت و طاقت میری آپ کی قومی اسمبلی کے فلور پر پہنچی۔ باہر مولانا محمد یوسف بن نوری ہیں، اندر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود ہیں، ادھر علماء کرام محنت کر رہے ہیں، ادھر اسمبلی میں علماء محنت کر رہے ہیں۔ 13 دن اسمبلی کے فلور پر قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان بحث ہوئی، مسلمانوں نے دلائل پیش کیے، مرزا ناصر پیش ہوا، اس نے ان دلائل میں سے کسی ایک دلیل کا جواب نہیں دیا، جو اس پر سوال ہوئے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا، جو جرح ہوئی اس کو وہ بھگت نہیں سکا۔ 13 دن کی بحث کے بعد میرے آپ کی نیشنل اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، جب تک قادیانی مرز غلام قادیانی کا توق غلامی اپنے گلے میں ڈال کے رکھیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا نہیں کر سکتی۔ وہ پاکستان میں واویلا کریں تب اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتے، وہ اسلام آباد سے نکل کر امریکہ چلے جائیں، ان کا باپ امریکہ بھی انہیں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ وہ جا کے دیکھو، ایک قادیانی جاتا ہے امریکی صدر کے سامنے جا کے کہتا ہے مجھے پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ میں نے کہا ارے نادان، تجھے پاکستان میں نہیں تجھے امریکہ میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، امریکہ کا صدر بھی تجھے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان تجھے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تجھے اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔